اس دستاویزی فلم کا بنیادی مقصد بدلتے زمانے میں علم و فن کے بدلتے انداز اور کتابوں سے ہماری بڑھتی دوری کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے۔ اس کی تیاری کے دوران کسی فرد، طبقے یا ادارے کو حرف تنقید بنانا ہرگز نہیں ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کتاب سے ٹوٹے رشتے کو جوڑنے کی اس کاوش کو آپ پذیرائی بخشیں گے۔ نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ کتاب فیض و برکات کے حصول کا ایسا ذریعہ جو رنگ، نسل اور لسانیات کے غبار سے آزاد حضرت آدم کو زیست کے اسرار و رموز اور علوم کی گہرائیوں سے روشناس کرواتا رہا ہے۔ یہ کرونیشن لائبریری ہے، ایک صدی سے زائد قدیم پرشکوہ عمارت جو اپنے اندر علم و ادب سمیت مختلف ادوار کی کہانیاں سمیٹے ہوئے شہر کے عین وسط میں گھنٹہ گھر سے چند قدم کی مسافت پر واقع ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ڈگلس نے 1912 میں اس لائبریری کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے یہ تصور نہ کیا ہوگا کہ ایک صدی کے بعد اس عمارت کے اطراف روزانہ لاکھوں افراد کا آنا جانا ہوگا، مگر بہت کم دیوانے ایسے ہوں گے جو کتابوں کی خوشبو اور ان میں قید علمی خزانے کو کھوجنے اس عمارت میں داخل ہوں گے۔ تقسیم ہند کے بعد اس عمارت کو عظیم مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے منسوب کر دیا گیا، مگر کتاب سے ہماری نسبت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، کیونکہ اب وہ کتب جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں۔ ہمارا اس وقت ہم جو ہے جس جنریشن میں ہم اس وقت یہ دور میں ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کا ایک دور ہے۔ کتب جو ہیں ایون کہ کورس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو وہ یونیورسٹی کے تمام کورسز، کالجز کے، اسکولس کی جتنی کورسز ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں۔ لوگوں نے اب وہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہم اسے ریڈنگ کے طور پر ملتا ہے، مگر ایک کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک روحانی طور پر اس کا ایک فیض اور جو فیوز و برکات جو اس کی شامل حال ہوتی ہیں، اور اس کی جو امیجینیشن جو ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں، ایک کیفیت جو ہمارے ساتھ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں اس کے ساتھ لگاؤ جو ہمارے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، وہ چیز ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر پڑھنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آج اس عمارت میں تدریسی غرض سے چند افراد ضرور موجود ہوتے ہیں، مگر کتابوں میں قید خزانوں کی کھوج میں اور شخصی تکمیل کے لیے یہاں آنے والے افراد کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں جوتے بہترین کانچ کے خانوں میں جبکہ کتب فٹ پاتھ کے ویرانوں میں فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ منظر یقیناً صاحب ذوق اور اہل علم کے لیے کسی حادثے سے کم تکلیف دہ نہیں ہے۔ اچھا پڑھنے والے نہ پید ہوئے تو اچھا لکھنے والوں کا بھی قحط ہونے لگا، اور اب کاغذ اور قلم سے فن کے شاہکار تخلیق کرنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کتاب ہی وہ ذریعہ تھی جس نے حضرت انسان کو جدید سائنسی علوم سے روشناس کروایا، اور ایجادات و دریافت کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا کہ وہی کتاب اس سفر کی دھول میں کہیں کھو گئی۔ آج حالت یہ ہے کہ معلومات کا خزانہ ہے مگر علم ماشا بھر بھی ناپید ہے۔ اقبال لائبریری میں ہی الماریوں اور کتب پر پڑی گرد اس بات پر سینہ کوبی کرتی نظر آتی ہے کہ انسانی ہاتھوں کا لمس اور آنکھوں کی چمک اس کے اوراق پر عرصے سے نہیں ڈالی گئی۔ یہیں ایک گوشہ ننھے بچوں کے لیے بھی مختص ہے، جہاں کتابیں موجود ہیں، کرسیاں میز خالی ہیں۔ مستقبل کے معمار نہ اپنے شاندار ماضی کے احوال پڑھنے آتے ہیں، اور نہ ہی ان کی تربیت کی تکمیل میں کتاب سے رشتہ قائم ہو پاتا ہے۔ اگر ہمیں کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں اب کتاب کو اپنا معمول بنانا ہوگا، ہمیں شعار بنانا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر صرف اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کتب شناسائی کرتے ہیں پاس ہونے کے لیے، مارکس اچھے لینے کے لیے، مگر تربیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر ہمیں تربیت بھی کرنی ہے تو ہمیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ اپنی جو تعلق ہے وہ استوار دوبارہ سے ہمیں رشتہ کرنا ہوگا۔ مقابلوں کے امتحانات کے لیے موجود کتب سے استفادہ حاصل کرنے والے افراد بہرحال موجود رہتے ہیں، اور شاید یہ رشتہ فقط امتحانات تک کا ہی ہے،
اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائبریری ایک اچھا ریسورس ہے جس میں ہم سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور لائبریری میں وہ مٹیریل ہمیں مل سکتا ہے جو باہر انٹرنیٹ اور مختلف پروفیسر وغیرہ یا ٹیچر سے بھی ہمیں ریسورسز مل سکتا. تو لہٰذا لائبریری جو ہے وہ ایک اچھا ریسورسز ہے ایک اچھے ایکسپیرینس CSS کے بننے کے لیے، اور بھی مختلف شعبوں کی بکس ادھر ملتی ہیں. آپ جو ہماری ینگ جنریشن ہے آج، وہ اس کا جو علم سے دوری ہے وہ اس کی یہی ریزن ہے کہ اس کا بکس کا لگاؤ نہیں ہے، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں اس کا بھی جو ہے وہ لائبریری کے متعلق انٹروڈکشن اپنے بچوں کو نہیں کروانا. یہ سب سے بڑی جو ان کی غفلت ہے. لہٰذا میں اس میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ لائبریری اور بکس ایک اچھا ریسورس ہے پڑھنے کے حوالے سے. گو کہ کتابوں میں جدید ادب اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ کتب کی کمی موجود ہے، مگر یہ مطلوب اور تعلق کا وہ قدرتی تعلق ہے جس میں طلب موجود نہ ہو، مطلوب میسر نہ ہوگا. یہ عمارت علم و ادب اور شاندار روایات کی امین ہے. کتاب سے ٹوٹا رشتہ جوڑنے کے لیے اس جیسی عمارات میں وقت گزارنا ہوگا تاکہ مقصد حیات پانے میں کتاب سے رہنمائی لی جا سکے.